فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی۔ ان کے آپشنز ہیں: اے حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا گیا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، بی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، سی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ڈی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اس کا صحیح جواب ہے اے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ بنو بکر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے مسلمانوں کا، بی یہودیوں کا، سی قریش مکہ کا، ڈی بنو خزاع کا۔ اس کا صحیح جواب ہے سی قریش مکہ کا۔ بنو خزاع تھے۔ ان کے آپشنز ہیں: اے عرب قبائل میں سے، بی یہودی قبائل میں سے، سی بدو قبائل میں سے، ڈی مدینہ کے قبائل میں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے عرب قبائل میں سے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے بنو بکر، بی بنو خزاع، سی بنو تمیم، ڈی بنو سعد۔ اس کا صحیح جواب ہے بی بنو خزاع۔ بنو بکر نے بنو خزاع پر لڑائی مسلط کر دی۔ ان کے آپشنز ہیں: اے حرم کعبہ میں، بی مسجد نبوی میں، سی ان کے گھروں میں، ڈی حدیبیہ کے مقام پر۔ اس کا صحیح جواب ہے اے حرم کعبہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کتنی شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا؟ ان کے آپشنز ہیں: اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 3۔ بنو بکر اور بنو خزاع کا جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے 10 سال کا، بی 20 سال کا، سی 10 ماہ کا، ڈی ہمیشہ کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے 10 سال کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے بنو بکر، بی بنو خزاع، سی بنو تمیم، ڈی بنو سعد۔ اس کا صحیح جواب ہے اے بنو بکر۔ قریش مکہ نے قبول کیا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے دیت دینا، بی بنو بکر کا ساتھ چھوڑنا، سی جنگ کرنا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سی جنگ کرنا۔ مسلمان مکہ کے نواب پہنچے۔ ان کے آپشنز ہیں: اے 1 رمضان 8 ہجری کو، بی 20 رمضان 8 ہجری کو، سی 10 رمضان 8 ہجری کو، ڈی 9 رمضان 8 ہجری کو۔ اس کا صحیح جواب ہے سی 10 رمضان 8 ہجری کو۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو شرط پیش کی۔ ان کے آپشنز ہیں: اے بنو بکر کا ساتھ چھوڑنے کی، بی مقتولین کی دیت ادا کرنے کی، سی صلح ختم کر کے اعلان جنگ کی، ڈی یہ تمام۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی یہ تمام۔ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی۔ ان کے آپشنز ہیں: اے 5000، بی 10,000، سی 15,000، ڈی 20,000۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 10,000۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم تھا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ڈی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس کا صحیح جواب ہے سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میمنہ سے مراد ہے۔ ان کے آپشنز ہیں: اے لشکر کا دایاں حصہ، بی لشکر کا بایاں حصہ، سی لشکر کا اگلا حصہ، ڈی لشکر کا پچھلا حصہ۔ اس کا صحیح جواب ہے اے لشکر کا دایاں حصہ۔
فتح مکہ کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ ان کے آپشنز ہیں: اے میمنہ کے، بی میسرہ کے، سی پیدل لشکر کے، ڈی پچھلے لشکر کے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی مصرع کے۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر کے میمنہ کے امیر تھے۔ ان کے آپشنز ہیں: اے حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا صحیح جواب ہے ڈی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے ہجرت مدینہ کے وقت، بی صلح حدیبیہ کے وقت، سی فتح مکہ کے وقت، ڈی غزوہ حنین کے بعد۔ اس کا صحیح جواب ہے سی فتح مکہ کے وقت۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے ابو سفیان نے، بی بدیل بن ورقہ نے، سی حکیم بن حزام نے، ڈی یہ تمام۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی یہ تمام۔ اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہوا۔ ان کے آپشنز ہیں: اے شدید لڑائی کے بعد، بی مختصر جھڑپ کے بعد، سی چند شرائط کے بعد، ڈی بات چیت کے بعد۔ اس کا صحیح جواب ہے بی مختصر جھڑپ کے بعد۔